نہ کر ایسا راج گندل، سمجھوتا کر لے مجھ سے، مذہب تو میں اپنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سنتان چھوڑ دے، کیوں بچی بچی کی رٹ لگائے ہوئے ہے؟ میں اسے لے کر نکل جاؤں گا، اور جانتا ہے پھر کیا کروں گا؟ میں اسے بھوانی دیوی کی پجارن بناؤں گا، سنسار میں یہ بہت بڑا مقام پائے گی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بلا وجہ میں اس کے لیے دکھی ہوتا رہتا ہوں۔ جے منکاری مہاراج، یہ نئی بات میرے من میں آئی ہے، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ میں اسے بھوانی کی داسی بناؤں گا، دیوی بنا دوں گا۔ بھوانی مندر میں اس کی پوجا ہوگی۔ ان سنسار باسیوں کو اور کیا چاہیے؟ ان کی اچھا پوری ہو رہی ہے۔ راج گندل جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور شاہ نواز اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ عرشیہ کے انداز میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں شیشے کی طرح چمک رہی ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، آجا میری بچی، میرے پاس آجا۔ میں راج گندل کی مدد کروں گی، تجھے بھوانی کی پجارن بنا دوں گی، تجھے بھوانی کی پہچان بناؤں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو عرشیہ؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ پیچھے ہٹ جاؤ تمہارے گلے میں جو تعویذ پڑا ہوا ہے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لاؤ بچی کو میرے حوالے کر دو، یہ تمہاری بچی نہیں ہے، یہ میری بچی ہے، یہ بھوانی ماں کی پجارن ہے، عرشیہ نے کہا۔ راج گندل کے حلق سے کہکا آزاد ہو گیا تھا۔ اب تو مان لے شاہ نواز، میں نے تیرے لیے ایک اور راستہ کھول دیا ہے۔ چلو بھوانی دیوی کے پجارن بن جاؤ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جان ہی جائے گی نا میری، دے دوں گا جان۔ بہت جی چکا ہوں اس دنیا میں، بہت زیادہ جینا ضروری تو نہیں ہے، لیکن چل ٹھیک ہے، یہ لے جو تیرا من چاہے کر۔ یہ کہہ کر اس نے بچی کو چھوڑ دیا تو عرشیہ نے اس سے لپک لیا۔ میری بچی، تیرے سامنے ایک تجویز چھوڑے جا رہا ہوں شاہ نواز، سوچ لینا، غور کر لینا، اپنی دھرم پتنی سے بات کر لینا۔ اگر تم دونوں اپنا دھرم بدلنے پر تیار ہو جاؤ تو مجھے آواز دے لینا، میں آ جاؤں گا۔ چل نینا بیٹا چل۔ لڑکی دوڑ کر راج گندل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ عرشیہ نے دل روز لہجے میں اسے آواز دی، میری بچی آجا میرے پاس۔ ماما جی مجھے اپنے ساتھ لے چلو، نینا نے کہا، اور راج گندل ہنسنے لگا۔ پھر اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ چودھری شاہ نواز نے مزید کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس وہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور عرشیہ سسک سسک کر رو رہی تھی، میری بچی آجا میرے پاس۔ لیکن کچھ لمحوں کے بعد راج گندل بچی سمیت نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک خبیث روح نے کچھ انسانوں سے زندگی کی خواہش چھین لی تھی۔ عرشیہ بستر سے لگ گئی تھی، اس کے سرسبز و شاداب چہرے پر موت کی سی زردی پھیلی رہتی تھی۔ شاہ نواز اسے دیکھتا اور دل مسوس کا رہ جاتا۔ شاہ نواز مجھے کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا عرشیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہماری ہی بچی تھی نا؟ ہاں ہماری ہی تھی۔ شاہ نواز کی آواز سسکی بن جاتی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، بالکل تمہاری طرح، شاہ نواز بولا۔ پھر وہ ہمارے پاس کیوں نہیں رہتی؟ آ جائے گی، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ شاہ نواز۔ ہاں پوچھو۔ تم اگر مجھے اجازت دو تو میں بھوانی ماں کا ورت رکھوں؟ کیا؟ شاہ نواز اس دن بری طرح چونکا تھا۔ وہ ہماری ضرور سہایتا کرے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جے بھوانی، عرشیہ نے کہا، تمہیں یاد ہے تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، عرشیہ گرائی، اس کا چہرہ بدلنے لگا تھا۔ شاہ نواز گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ عرشیہ ہوش میں آؤ۔ جے بھوانی، عرشیہ کے حلق سے نکلنے والی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی سن لے تو دنگ رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں اب خون ہی خون چھلک رہا تھا، ہونٹ اوپر مڑ گئے تھے، دانت لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر خوفناک ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے کمرے کے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ اسے دیکھ کر اب شاہ نواز کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تھے۔ عرشیہ بالکل گہرے سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے خون کی بنی ہو۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، ہونٹ اس طرح اوپر کو مڑے ہوئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
سمجھ رہا ہے نا تو؟ خبردار کوئی فضول بات کی تو میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گی۔ شاہ نواز بمشکل تمام وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ گیا۔ حمید خان ان باتوں کو سن رہا تھا۔ شاہ نواز کی یہ حالت دیکھ کر وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس وقت تک آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے سر جی، جب تک آپ خود مجھے حکم نہ دیں، لیکن کیا کروں، خون میں دوڑتا ہوا نمک اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ سے آپ کا دکھ معلوم تو کروں۔ ہم ختم ہو گئے حمید خان، بالکل ختم ہو گئے۔ ذرا عرشیہ کی حالت دیکھو، کیا سے کیا ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاہ نواز کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ حمید خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، سر جی اگر اجازت ہو تو ایک کام کریں، کسی مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں یہاں جو بیٹھ کر کلام پاک پڑھا کرے۔ ہاں تجویز تو اچھی ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے ہو سکتا ہے کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو۔ دوسرے ہی دن بندوبست کر لیا گیا۔ ایک مولوی صاحب آئے جو باہر بیٹھ کر کلام پاک پڑھنے لگے۔ عرشیہ کمرے میں محدود ہو گئی تھی۔ راج گندل کو گئے ہوئے غالباً 5واں دن تھا اور اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک دن جب حمید خان اور شاہ نواز کوٹھی کے بیرونی حصے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دروازے سے بابا ادریس کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ شاہ نواز کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ دیکھو اب یہ کمینہ کیا کرنے آیا ہے؟ حمید خان نے دانت پیستے ہوئے کہا، سر جی اگر حکم ہو تو اس کے سینے میں پورا ریوالور خالی کر دوں۔ نہیں حمید خان، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا تمہیں اندازہ ہے۔ اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بات پر لینے کے دینے پڑ جائیں۔ حمید خان ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ بابا ادریس آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں کے سامنے پہنچ گئے اور شاہ نواز دیوانہ وار کھڑا ہو گیا۔ اب کیوں آیا ہے کتے؟ تو نے ہمارا کھانا خراب کر دیا ہے، بول اب کیا چاہتا ہے؟ السلام علیکم بابا ادریس کے منہ سے نکلا اور شاہ نواز چونک پڑا۔ تو سلام بھی کر سکتا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ شاہ نواز یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ادریس ہوں۔ پھر کوئی دھوکہ ہوا ہے کیا؟ دھوکہ تو اب دے رہا ہے ہمیں، کیا چاہتا ہے؟ ہم تو تیرے ہاتھوں زندگی کے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ناپکار پھر تم تک پہنچا ہے اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی تکلیف دہ عمل کیا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالو، میں ادریس ہی ہوں۔ بابا ادریس ہے تو؟ شاہ نواز غصے سے دیوانہ ہو کر آگے بڑھا اور اس نے بابا ادریس کا گریبان پکڑ لیا۔ بابا ادریس نے اسے نہیں روکا تھا، مسکرا کر کہا، ہاں ادریس ہوں میں شاہ نواز، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ ذلیل انسان، چل اگر تو بابا ادریس ہے تو کلمہ پڑھ۔ اور جواب میں بابا ادریس نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور شاہ نواز 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس نے محسوس کیا کہ بابا ادریس کے چہرے پر نور موجود ہے۔ راج گندل بے شک بابا ادریس کے روپ میں کتنی ہی بار آیا تھا لیکن اس کے چہرے پر نور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس بات سے متاثر ہو کر وہ دوسرے ہی لمحے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ مر گئے ہم تو بابا ادریس، مر گئے ہم۔ بابا کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ایک بدروح کو یہ اختیار کیسے دے دیا کہ وہ جب چاہے آپ کے روپ میں آ کر ہمیں پریشان کرے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مند نہ ہو، میں دیکھوں گا کہ اب کون تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے شاہ نواز کہ مجھے مجبوراً روح پوش ہونا پڑا تھا، بڑے مشکل مرحلوں سے گزرا ہوں، میری ذات کو کرچی کرچی کر دیا گیا ہے، میں بڑی مصیبتوں میں گرفتار رہا ہوں اس دوران، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، عبادت الہی نے مجھے میرا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس دلا دیا ہے۔ میں دراصل تھوڑی سی حماقتوں کا شکار ہو گیا تھا، تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ شاہ نواز کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اصل بابا ادریس واپس آ گئے ہیں۔ بابا ادریس اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، مختصر طور پر تمہیں پہلے بتا چکا ہوں شاہ نواز کہ مرحومہ شاہینہ نے مجھے پہلے طلب کیا اور تمہارے خلاف عمل کرنے کے لیے اکسایا، پھر اس ناپکار جوگی کو جسے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کچھ لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی ہدایت کی گئی تھی،
اس کو میرے ہاتھوں سے کافی نقصان پہنچا اور وہ میرا دشمن بن گیا۔ اس سے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے صرف یہ سوچ کر اپنا گھر چھوڑا تھا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں شاہینہ کے بارے میں تمہیں کیا بتا سکوں گا۔ سسرال میں جا کر رہا اور میرے پیچھے اس شخص نے یہاں میرے خلاف نفرت کا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو میرے بھیس میں آ کر طرح طرح کے نقصانات پہنچائے اور وہ مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ پھر میں یہاں آیا اور میرے اس سے دو دو ہاتھ ہوئے۔ وہ کچھ ایسی پراسرار قوتوں کا مالک بن چکا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو اس کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ تو پھر مجھے روپوش ہونا پڑا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اس کے حضور گڑ گڑاتا رہا۔ آخر کار مجھے مدد کی بشارت دے دی گئی اور اب میں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ صورتحال کیا کیا ہوئی؟ شاہ نواز نے رو رو کر ساری تفصیل بابا ادریس کے گوش گزار کر دی۔ بابا ادریس سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، عرشیہ کہاں ہے؟ اندر کمرے میں ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ کوئی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے آنسو خشک کر دے گا۔ آؤ۔ بابا ادریس چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئے جہاں عرشیہ ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ معتدل ہی تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر بابا ادریس کو دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی تغیر نمودار نہیں ہوا۔ وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ عرشیہ بیٹی، بابا ادریس نے نرم لہجے میں اسے آواز دی۔ عرشیہ اچھل پڑی۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے بابا ادریس کو دیکھا اور پھر اس قدر پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ خود بابا ادریس بھی حیران رہ گئے۔ عرشیہ نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ ارے اسے پکڑنا، شاہ نواز کے منہ سے ہجانی انداز میں نکلا اور اس نے عرشیہ کے پیچھے دوڑ لگانے کی کوشش کی لیکن بابا ادریس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی، آؤ۔ وہ پرسکون لہجے میں بولے اور شاہ نواز کو ساتھ لیے باہر نکل آئے۔ عرشیہ سامنے راہداری میں دوڑی چلی جا رہی تھی۔ بابا ادریس نے اسے دیکھ کر ہاتھ اٹھایا اور یوں لگا جیسے عرشیہ کسی چیز سے ٹکرا کر رکی ہو۔ وہ کچھ لمحے تک اس طرح دونوں ہاتھ آگے کر کے زور لگاتی رہی، پھر اس نے رخ بدل لیا اور پلٹ کر دوسری طرف بھاگی، لیکن جہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی عمل ہوا تھا۔ پھر وہ کسی زخمی درندے کی طرح ادھر سے ادھر دوڑنے لگی اور پھر اس کے حلق سے گراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا اور وہ نظر نہ آنے والی دیواروں سے ٹکریں مارنے لگیں۔ بابا ادریس اس جگہ جا کر رک گئے تھے جہاں تک عرشیہ کی رسائی تھی۔ عرشیہ رک گئی اور بابا ادریس کو گھورنے لگی۔ عرشیہ بیٹی، بابا ادریس نے نرم لہجے میں کہا، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، جانے دے مجھے، میں بھوانی کے چرنوں میں جانا چاہتی ہوں۔ عرشیہ بیٹی، بابا ادریس نے پھر کہا اور عرشیہ کے منہ سے غلیظ گالیوں کا طوفان امٹ پڑا۔ وہ ادریس علی کا نام لے لے کر گندی گالیاں بک رہی تھی۔ شاہ نواز کو پہلی بار غصہ آیا اور وہ دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھتا ہوا بولا، آواز بند کر کتیا، میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا، تو حد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ بابا ادریس نے پھر شاہ نواز کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولے، شاہ نواز، وہ عرشیہ نہیں بول رہی، تم خاموش ہو جاؤ۔ عرشیہ اپنے عمل میں مصروف رہی۔ قرب و جوار میں ملازم دبکے ہوئے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے اسی انداز میں گزر گئے، پھر عرشیہ نڈھال ہونے لگی۔ پہلے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا سر جھکنے لگا اور پھر وہ زمین پر نیم دراز ہو گئی۔ اٹھاؤ اسے، اندر لے چلو، بابا ادریس نے کہا اور اس کے اشارے پر شاہ نواز نے جھک کر عرشیہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گیا۔ بابا ادریس پیچھے پیچھے آ رہے تھے، پھر وہ بھی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی ہے شاہ نواز، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمیں عرشیہ بیٹی کو رسیوں سے باندھنا پڑے گا، تم فکر مند نہ ہو، انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہ نواز کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، اگر یہ ٹھیک نہ ہو سکی بابا صاحب تو پھر اسے زندگی سے دور کر دینا ہی مناسب ہوگا، یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ بابا ادریس نے چونک کر شاہ نواز کو دیکھا، کیا تم پر بھی راج گندل اثر انداز ہونے لگا ہے؟ میں تھک گیا ہوں بابا صاحب، میں تھک گیا ہوں۔
لیکن تھکن کا اظہار ایسے الفاظ میں تو نہ کرو جن سے رعونت ٹپکتی ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق عطا کیا ہے کہ تم عرشیہ کی زندگی چھین لو؟ یہ کام تو اللہ کا ہی ہے، تم کیوں گناہ کے مرتکب ہوتے ہو؟ یہ ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، صبر سے کام لو اور انتظار کرو۔ اسے اس طرح باندھنا ہے کہ اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ اصل میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناپکار اسے کہیں روح پوش کر دے، لیکن ہوش میں تو آئے گی یہ۔ ہاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ فرار نہ ہو سکے، بابا ادریس نے کہا۔ عرشیہ کو اسی بیڈ روم میں ریشم کی ایسی رسیوں سے پلنگ کے ساتھ باندھ دیا گیا جو بدن کو زخمی نہ کریں اور مضبوط بھی ہوں۔ عرشیہ کے چہرے پر اس وقت ایک معصومیت پھیلی ہوئی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہو گیا تھا۔ بابا ادریس نے کہا، میں چلتا ہوں، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالی اس بار وہ شیطان مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا ادریس؟ خدا کے لیے آپ یہیں رہیں، میں بہت خوفزدہ ہوں، مجھے ڈھارس رہے گی۔ میں یہیں ہوں، لیکن تمہارے سامنے نہیں آ سکوں گا، میرے اپنے کام کے لیے میری روح پوشی ضروری ہے۔ مجھے حکم دیجیے، میں آپ کے لیے کوئی بندوبست کروں؟ نہیں شاہ نواز، بس مجھے جانے کی اجازت دے دو، بابا ادریس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہ نواز نے ایک قدم بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہ آؤ میرے پیچھے، تمہارا احسان ہوگا۔ شاہ نواز رک گیا اور پھر بابا ادریس باہر نکل کر نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد شاہ نواز باہر آیا تھا۔ وہ راہداری عبور کر کے آگے بڑھا تو اس نے عمارت کے بیرونی حصے میں گھر کے ملازموں کو جمع دیکھا۔ حمید خان ان کے پاس کھڑا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر ملازم منتشر ہو گئے اور گردن جھکا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حمید خان شاہ نواز کے پاس آ گیا تھا۔ خیریت تو تھی، کیا ہو رہا تھا؟ سر جی، ذرا سی الجھن پیش آ گئی تھی، مگر میں نے انہیں سمجھا لیا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ سب کے سب ڈر گئے تھے، انہیں کوٹھی میں سائے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہاں سے بھاگ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سمجھا بجھا دیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ عرشیہ بیگم صاحبہ پر سایہ ہو گیا ہے، لیکن علاج ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہو جائیں گی، کسی اور کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھو حمید خان، کیا ہوتا ہے، بابا ادریس واپس آ گئے ہیں اور لگتا ہے اس بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آئے ہیں، خدا کرے ہماری مشکل حل ہو جائے، انہوں نے اطمینان تو دلایا ہے۔ حمید خان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ راج گندل بیٹھا عجیب سی نگاہوں سے دور کھلونوں سے کھیلتی ہوئی نینا کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی پیاری اور اتنی معصوم لگ رہی تھی وہ کہ راج گندل کی پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں۔ خوبصورت آنکھوں سے اس نے گردن اٹھا کر راج گندل کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ماما جی، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ راج گندل نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور ایک بار پھر اس نے اپنے بازو راج گندل کی گردن میں ڈال دیے۔ ماما جی، پیارے پیارے ماما جی۔ راج گندل پھر بھی کچھ نہ بولا تو وہ کہنے لگی، ماما جی، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ میں تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتی جو تمہیں برا لگے، تم جو کہتے ہو مان لیتی ہوں میں۔ ہاں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تو میری بات نہیں مانتی؟ راج گندل نے چونک کر کہا۔ تو پھر تم چپ چپ کیوں رہتے ہو؟ اس لیے نینا کہ یہ خاموشی میری تقدیر بن گئی ہے۔ نینا معصوم سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان الفاظ کا مفہوم بچی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن عقب سے منکاری کی آواز سنائی دی، اب بھاگ کو رو رہا ہے جب ساری کہانیاں ختم کر بیٹھا۔ ارے منکاری مہاراج، وہ پاس موجود ہے۔ تیرا دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا ہے، کیا اسے میری آواز سنائی دے گی؟ منکاری غصیلے لہجے میں بولا۔ اس وقت بچی بولی، مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو ماما جی؟ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ نہیں، میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اور کھلونے چاہیے ہیں تجھے؟ نہیں ماما جی، وہ بھی بہت ہیں، میں کھیلتی کہاں ہوں؟ یہی کہہ رہا ہوں میں تجھ سے، جا کھیل، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، راج گندل نے کہا اور بچی کو وہیں حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ منکاری مہاراج، وہ منکاری سے مخاطب ہوا،
کبھی کبھی تو تیرے اوپر اتنا غصہ آنے لگتا ہے مجھے کہ من چاہتا ہے کہ لات مار کر چلا جاؤں، پر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ گروچنا بھی تو لینی ہے مجھے، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔